اور اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کی بہرحال پی ٹی آئی آلریڈی ایک دفعہ آگے کوشش کر چکی ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی بیلجیم کے ساتھ مل کر ہم نے اس وقت ایک ایسا ارینج کیا تھا، اور ہم نے پی ٹی آئی فرانس کو مطلع بھی کیا تھا۔ خیر آپ نے اس وقت اس کو کامیابی سے جو کر دیا۔ باتیں تو خیر واقعی بہت ساری کرنے والی ہیں، لیکن باسط شاہ صاحب نے جو یو کے سے تشریف لائے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، جرمنی کے کوآرڈینیٹر نے، انہیں کی باتوں کو میں انڈورس کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شروع کیسے کیا جائے۔ اگر میں پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے یہ چیز سب سے پہلے آتی ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، شروع اپنے آپ سے ہی کروں۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جب آگے پیچھے نظر دوڑائیں تو مجھے ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر بھی وہی سیاست نظر آ رہی ہے جو کہ دوسری پارٹیز کے اندر ہے۔ یہ باتیں سچی ہیں، شاید آپ لوگوں کو دوسرے کے سے اچھی نہ لگے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ ہم خود اس سے دو چار رہے ہیں، مجھے تقریباً یہ 5واں سال ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور میں نے وہی چیزیں دیکھی ہیں۔ میری یہ شدید خواہش ہی ہے اور رہے گی کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ ہاں صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ اپنے اندر سے میں کا لفظ نکال دو، اگر آپ میں کو نہیں نکال سکتے تو آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے آزاد کیسے ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے یہ میں کو ختم کریں۔ دوسری چیز کہ جو سب سے ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کن مسائل کے ساتھ دو چار ہے اور پی ٹی آئی اس سلسلے میں کتنا کنٹریبیوشن دے سکتی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جی کے پی کے اندر ہماری گورنمنٹ بن چکی ہے، بہت ساری پالیسیز جو ہے وہ اناؤنس کی جا رہی ہیں، لیکن سب سے ضروری جو تھی وہ ہے ایجوکیشن، کیونکہ ایجوکیشن کے تھرو ہی ہماری قوم کے اندر شعور لایا جا سکتا ہے، جو کہ ابھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح بات کریں تو ابھی آپ ایک کامن بندے سے شروع کر لیں۔ ہم لیڈرشپ کو تو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کیا ہمارا جو کامن آدمی ہے وہ بھی کتنی کرپشن میں ملوث ہے؟ وہاں پر جس بندے کو جتنا اس کو ملتا ہے موقع، وہ اتنی زیادہ کرپشن کر رہا ہو۔ بے شک چھوٹا بندہ جو وہ چھوٹی کر ہے، لیکن وہ کر ضرور رہا ہے۔ آپ عام اداروں کے اندر چلے جائیں، میں تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے پاکستان کے ساتھ میں نے وہاں پر یہی چیز دیکھی ہے کہ ایک کامن بندہ بھی کرپشن کر رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، شعور لانا ہوگا، اور اس کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے، میرے خیال میں سب نے یہ سنا ہوگا کہ 29,000 اسکول ہیں۔ آج کیونکہ ہم یورپ اس کے لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 29,000 اسکول کے لیے 29,000 بندے ڈھونڈیں گے جو کہ ان اسکول کو اسپانسر کریں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے یہ انیشیٹو لینا چاہیے یورپ کو کہ ہم ان اسکولز کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے، جو چیپٹرز کے اندر، کیونکہ ابھی ہم یورپ کے لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں جو کوآرڈینیشن جو بڑھانی چاہیے اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی تنظیم سازی یورپ کے لیول پہ ضرور کرنی چاہیے جو کہ ان چیپٹرز کو ہمیشہ اکٹھا رکھ سکے اور اس کو لے کر آگے چل سکے۔ لیکن اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے، اس کے لیے بہت ساری بنیادی چیز، جس میں ابھی جو جرمن کے کوآرڈینیٹر نے بھی بات کی، وہ ہے کہ وہ الیکٹرک باڈیز ہمیں لے کے آنی ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں پھر پی ٹی آئی باقیوں کی طرح ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں ہے، وہ صرف کتابی باتیں رہیں گی، اور کتابی باتوں سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک ہم ان کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے۔ میرے ڈنمارک کے جو بھائی تھے انہوں نے بات کی تھی کہ ریپرزینٹیشن آف اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کی سی سی کے اندر ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے۔ میں فلی انڈورس کرتا ہوں اس بات کو، کیونکہ ہماری بہت سارے جو تحفظات ہیں وہ سی سی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، جس کے لیے میں اس بات کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا ریپرزینٹیٹو، بے شک وہ یو کے سے ہو جائے، بے شک وہ، لیکن وہ الیکٹڈ ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیں اگر ہم نے اسی طریقے سے پارٹیوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی مرضی کانفرنسیں بلائیں، جتنی مرضی کانفرنسیں بلا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، تو وہ جمہوری پارٹی نظر آنی چاہیے۔ میں چاہے یہاں پر جتنی مرضی باتیں کر لوں، جتنی مرضی میں یہاں پر اسپیچز ڈلیور کر لوں، لیکن اگر میں عملی طور پر نہیں کروں گا کام تو پھر آپ یہ
بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر میں خود کسی دوسرے کے لیے اچھی مثال نہیں بنوں گا تو میں جتنی باتیں مرضی کر لوں ان کا اس دوسرے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تیسری بات جو کہ جو ہماری سیکورٹی کے اوپر چل رہی ہے ڈرون کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا سٹانس لیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ نیٹو سپلائز کو معطل کر دیا. اس سلسلے میں ہمارے چیپٹر کے اندر خاص طور پر نارتھ ہالینڈ کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ دنہاگ میں ہے اور جو ہالینڈ میں ہے, تو اس کے لیے ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے موجود تھی کہ ہم اس کے سامنے بھی ایک پروٹیسٹ کریں, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سی سے یا پارٹی سے لیڈرشپ سے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں. جو ہی ہمیں وہ اس چیز کی پرمیشن دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز کی طرف ضرور جائیں گے. بیلجیم کے اندر برسلز کے اندر اگر کوئی بھی اس طرح کا آپ ایونٹ جو ہے وہ اگر آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی ہالینڈ انشاءاللہ ساؤتھ کی اور نارتھ کی آپ کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ میں اس شعر کے ساتھ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی